پر غسل واجب کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اور ٹوٹے گا تو کفارہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ کسی نے اگر غسل خود پر جان بوجھ کے واجب کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ رمضان کے دن تھے، کہنے لگے کہ میں حالت روزہ میں تھا، میری زوجہ بھی حالت روزہ میں تھی، اور مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، یعنی ہم نے جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، اب تم اس کا کفارہ ادا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا 60 روزے لگاتار رکھو۔ ان اعرابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ روزوں کی وجہ سے ہی تو یہ مشکل آئی ہے، یعنی میں روزے میں صبر نہ کر سکا اور اس طرح ہو گیا، تو 60 روزہ صبر کیسے کر سکوں گا؟ تو سرکار نے شاید فرمایا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کیا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک کھجور کا ٹوکرا سرکار کے پاس آیا، تو سرکار نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے؟ تو کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس ٹوکرے کی کھجوریں تقسیم کر دو، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارا کفارہ قبول کر لے گا۔ تو وہ اعرابی فوراً بولے یا رسول اللہ یقین کیجئے کہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ ان کھجوروں کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سرکار نے شاید فرمایا جاؤ تم کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اللہ تعالیٰ اسی میں کفارہ پورا کر دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ معلوم ہوا کہ جسمانی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارے کا سبب بنتا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر فقہاء نے فرمایا کہ غسل واجب کرنے میں بھی چونکہ اسی طرح جسمانی تعلق والا معنی پایا جاتا ہے کہ اس سے بھی غسل واجب ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی روزہ ٹوٹنے کا سبب بنے گا، یہ بھی روزہ ٹوٹنے کا سبب بنے گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے تو اس میں جنایت یا جرم کامل ہوتا ہے، کہ جہاں مکمل لذت حاصل ہو، مکمل مزہ حاصل ہو، اس سے روزہ توڑا جائے تو وہاں کہتے ہیں جرم کامل ہے، جنایت کامل ہے، اس کا نتیجہ کفارہ ہے۔ اور یہاں پر اگر خود اپنے اوپر غسل واجب کیا جائے تو اس میں بھی ایک یک گنا لذت تو ہے لیکن کامل نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں جنایت ناقص کہلائے گی، اور جہاں جنایت ناقص ہوتی ہے وہاں کفارہ نہیں ہوتا بلکہ صرف قضا ہوتی ہے، لہٰذا اس فعل پر قضا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر کوئی اس کو عادت بنا لے کہ اس کے ذہن میں آ گیا کہ اچھا جی اچھا غسل واجب کر لوں گا تو زیادہ یہ ہے کہ بعد میں ایک روزہ رکھ لوں گا، کوئی بات نہیں، تو اب پہلی مرتبہ تو اس کو چھوٹ ملے گی، لیکن اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو اب یاد رکھیں کہ 2 حرکتیں مل کر اس کی جنایت کو ایک طرح سے کامل کر دیں گی، اور دوسری مرتبہ کرے گا تو اب اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرا دل مقام